بقلوبنا وبالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی یہ آیہ کریمہ جسے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا، ارشاد ہو رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے؟ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہیں پلٹ کر جانا ہے. میں نے اس آیہ کریمہ کو اس لیے سرنامہ سخن بنایا کہ آج جو فتنہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ سر اٹھا رہا ہے وہ انکار خدا کا فتنہ ہے. یہ دنیا کیسے پیدا ہوئی؟ کہ یہ دنیا اپنے آپ پیدا ہو گئی. ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں یہ دنیا پیدا ہو گئی. کہ بھئی دھماکے کے نتیجے میں کیسے پیدا ہو گئی؟ کیا دھماکے کے نتیجے میں کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ ایسی کوئی مثال اب پیش کر کے دکھائیے. کسی فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہو، کوئی کار وجود میں آ گئی ہو، کسی علاقے میں دھماکہ ہوا ہو، بہت بڑا مال بن گیا ہو، کوئی بہت بڑی عمارت بن گئی ہو. دھماکے کے نتیجے میں چیزیں بگڑتی تو ہیں مگر بنتی نہیں. دوسری بات کہا یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ دنیا وجود میں آئی اتفاقات کے نتیجے میں. اتفاقات ہوئے، بڑی بڑی کتابیں اس کے اوپر لکھی جا رہی ہیں اس وقت، اور کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ سیریز آف فارچونیٹ ایکسیڈنٹس، اتفاقات، خوش قسمت اتفاقات ایک کے بعد ایک واقع ہوتے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. بہت توجہ رکھیے گا. مجھے احساس ہے کہ میں کس قسم کی گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے مجمع مانوس نہیں ہے، ایسی گفتگو سننے کے ہی بہت خوش گفتگو ہوتی ہے. لیکن ذرا سا آپ کو متوجہ کرنا ہے اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں تک یہ باتیں پہنچانی ہیں، اس لیے کہ دہریت اور بے دینی کا سیلاب ہمارے دروازوں تک آ چکا ہے. اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ کی تو وہ عقیدہ جو پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہے، کیسے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ مزید کمزور ہو جائے گا. لہٰذا بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو وہ اقدار منتقل کرنے ہیں جو آپ کو ملے ہیں. اگر نہ منتقل کیے تو خطرہ کیا ہے؟ خطرہ وہی ہے جو جناب نوح کے بیٹے کو خطرہ تھا. جناب نوح کہہ رہے تھے کہ معبود میرا بیٹا. علماء تشریف فرمائیں یہ نہیں کہا گیا لیس من ابنائی، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے،
بلکہ کہا گیا لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ کیا مطلب، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی ہے تمہارا ہی فرزند، خون تمہارا ہے، گوشت تمہارا ہے، نطفہ تمہارا ہے، لیکن چونکہ اس کا عقیدہ غیر کا عقیدہ بن چکا ہے، لہذا باوجود تمہارا صلبی فرزند ہونے کے اب یہ تمہارا رہ نہیں گیا۔ آج کے تعلیمی ادارے، آج کا ماحول، آج کے مفکرین، آج کی دشمن طاقتیں پوری طرح سے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ اغوا کر لیا جائے، ان کا عقیدہ چرا لیا جائے۔ بھرپور حملے اور کوششیں ہو رہی ہیں اس کی طرف، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چند دہائیوں کے بعد جب ہم کہیں کہ یہ میرا بیٹا، تو آواز آئے لیس من اہلک، خون تمہارا ہے مگر عقیدہ کسی اور کا داخل ہو چکا۔ لہذا آج توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ دیکھیے اسلام کسی رسمی عقیدے کا نام نہیں ہے کہ جو موروثی طور پہ کسی کو مل گیا، میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، اور وہ اس کے ذریعے سے کامیاب ہو گیا، بلکہ ہر چیز کی ایک روح ہوا کرتی ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اسلام کی بھی ایک روح ہے، روح کا نام ہے ایمان۔ اسلام نام ہے زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا، ایمان نام ہے اس کلمے کے رگ و ریشے میں اتر جانے کا، جو میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور میں ہمیشہ دہراتا ہوں۔ اسلام زبان تک اگر شہادت محدود رہے تو یہ اسلام ہے، اگر یہ آگے بڑھے اور پھر انسان کی پوری شخصیت اس کلمے کے سائے میں آ جائے تو یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو اسلام بے روح ہے، اس لیے کہ اسلام کی روح کا نام ہے ایمان، اور جب کسی چیز کی روح نکل جاتی ہے تو اس کے اندر تین خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ متوجہ ہیں، موسم بہت شدید ہے، مجھے احساس ہے، اور جس ماحول میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس میں مجھے اس کو اور اوپر لے جانا چاہیے تھا، مگر میں آپ کے ذہنوں میں کچھ چیزیں ایسی چھوڑ کہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہو جائیں اور میرے لیے بھی باعث نجات بن جائیں، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک صلوات مل کے اور پڑھیں تو بات آگے بڑھے۔ تو اسلام اور ایمان، اس پہ مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا رکوں گا نہیں یہاں پہ، صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جب کسی چیز سے روح نکل جائے تو پھر اس کے اندر تین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اس کے اندر تعفن پیدا ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ روح ہی موجود نہیں ہے۔ کہا صاحب میں آپ کے بیٹے کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، ایک بڑا خوبصورت بکری کا بچہ تھا، میں نے کہا آپ کے بیٹے کو تحفہ دیا جائے، لہذا میں لے کے آیا ہوں، لیکن ہے مردہ۔ کہا صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مردہ؟ ارے تو کیا ہوا، ہے تو صحیح۔ کیا پسند کرے گا کوئی اس بات کو؟ تو جب روح نکل جائے تو پہلی چیز کہ تعفن پیدا ہو جاتا ہے، دوسری چیز جو بے روح ہو جائے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام آیا ہے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر یہ فائدہ پہنچ رہا ہے تو اسلام زندہ ہے، اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اکثریت کے پاس کلمہ تو ہے مگر ایمان نہیں ہے کہ جو شخصیت کو بدلے، معاشرے کو بدلے اور انسان کو لوگوں کے لیے فائدے مند بنا دے۔ تیسری خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ تیسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو جس کی روح نکل جائے اس سے انسان ڈرنے لگتا ہے۔ کہ میرے ابا تھے، میں ان کے پہلو میں لیٹا کرتا تھا، جب تک ابا کے پاس نہ لیٹ جاؤں نیند نہیں آتی تھی، انتقال ہو گیا، میں نے کہا ایک رات لیٹ جائیے میت کے ساتھ۔ سب جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن لیٹنے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ روح نکل گئی تو خوف آنے لگا۔ اگر آج اسلام پر دہشت گردی کا الزام آ رہا ہے تو سبب یہی ہے کہ ایمان نکل چکا ہے،
خالی جسم باقی رہ گیا۔ یاد رکھیے جملہ کہہ رہا ہوں، اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام اسلام ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ حلیوں کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام رویوں کا نام ہے، اور رویہ تب بدلتا ہے جب اس کی روح باقی رہے۔ جب روح نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آج سب سے بڑا حملہ اسی پر کیا گیا کہ روح باقی نہ رہے، کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ انکار خدا کا فتنہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، ہمیشہ سے چلتا رہا، لیکن آج اس میں بڑی شدت ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا یہ بتائیے، یہ کائنات آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے؟ کہا ہاں بے شک ہے۔ کہا خالق ہے تو وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہا محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جو بتا سکے کہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مگر میں ذرا سا اندازہ ہو اس کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کی محبت کا 1000واں حصہ، 1000 بھی بتانے کے لیے کثرت کو کہ آدمی کے ذہن میں آ جائے کہ بہت، ورنہ 1000 کثرت کو بیان کرنے کے لیے 1000واں حصہ ہے اللہ کی محبت کا۔ روایات جو ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا گیا، جناب آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنی محبتیں دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ سب اس 1000ویں حصے کے نہ جانے کون سے ذرے کا نتیجہ ہے۔ 1000واں حصہ جناب آدم سے لے کر آج تک تقسیم ہو رہا ہے، آج سے آئندہ تک تقسیم ہوتا رہے گا۔ کون سا ذرہ کس کے حصے میں آیا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو باپ اگر بیٹے سے محبت کر رہا ہے تو یہ اسی ذرہ محبت کی وجہ سے، بھائی اگر بھائی سے محبت کر رہا ہے تو اسی محبت کی وجہ سے، اگر جانور اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے اسی محبت کی وجہ سے۔ یعنی کائنات میں جتنی محبت جہاں پر بھی موجود ہے، وہ اس 1000ویں حصے کا کوئی نہ کوئی ذرہ ہے جس کی کرشمہ سازی ہے۔ تو پھر وہ جو بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ جیسے ماں انتظار کرتی ہے نا اپنے بچے کا، یہ تو تشبیہ، چونکہ کوئی اور محبت ہے نہیں ایسی جو دکھاوے سے پاک ہو، جو خالص ہو، لہٰذا ماں کی محبت کو روایت میں رکھ دیا گیا کہ جیسے ماں انتظار کرتی ہے پلٹنے والے۔ نہیں، بڑی خوبصورت تشبیہ پیغمبر اکرم نے دی، کہا کہ کیسے اللہ اپنے بندے کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے، ایسا انتظار۔ اب اس کے لیے پیغمبر تشبیہ دے رہے ہیں، چونکہ سامنے کا معاملہ ہے، اور جو ڈائریکٹ ایڈریسی ہیں قرآن کے وہ کون ہیں؟ وہ اس وقت کے عرب افراد ہیں۔ اسی لیے ان کو متوجہ کر کے عرب دنیا کو کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جب اللہ کا انکار ہو رہا تھا تب ان سے کہا جا رہا تھا افلا ینظرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں دیکھتے نہیں؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الارض کیف سطحت والی الجبال کیف نصبت۔ ذرا غور کرو، دیکھو، یعنی چونکہ ان کا کل سرمایہ ایک اونٹ ہے، اسی اونٹ کو لے کر اگر تجارت کا سفر ہے تو چلتے چلے جا رہے ہیں، دن اور رات سارا سرمایہ اونٹ کے اوپر ہے، اسی اونٹ پر پانی ہے، اسی پہ کھانا ہے، اسی پہ خیمہ ہے، اسی پر لباس ہے، سب کچھ اس پر لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دور دور تک صحرا ہے جو پھیلا ہوا ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں صرف ریت ہے جو نظر آ رہی ہے، اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عالم یہ تھا کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، قصیدے کہہ رہے ہیں، نظم کہہ رہے ہیں، اسی میں بڑے بڑے شاہکار اسی میں وجود میں آ گئے، لہذا سب کچھ دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو اب انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے تمہاری کل کائنات کیا ہے؟ کہ یہ اونٹ۔ کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم غور کیوں نہیں کرتے اس اونٹ کی خلقت پر؟ اس اونٹ کی خلقت پہ غور کرو۔ یعنی اونٹ اگر آپ دیکھیں ایک بے ہنگم سے جانور ہے، یوں لمبی سی گردن، اس کے بعد ابھرا ہوا کود، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے اس کے اوپر غور کرو۔ اچھا اونٹ سے نگاہ ہٹے گی تو کہاں جائے گی؟ یا آسمان کو دیکھے گا یا زمین کو؟ کہا آسمان کو ہی دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، پہاڑوں کو دیکھ لو، اس کے اندر کتنی نشانیاں، کتنی علامات ہم نے رکھی ہیں۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کیسے اللہ کو انتظار ہوتا ہے؟ کہ ایک شخص
اب بات یاد رہ جائے، ذہنوں پہ نقش رہ جائے، لہذا نبی کریم نے پورا ایک نقشہ کھینچا کہ ایک شخص ہے اونٹ کے اوپر اپنا سارا سرمایہ لیے ہوئے جا رہا ہے، گرمی کی شدت ہے، اسے کہیں سایہ نظر آ گیا. اب ریگستان کے اندر کوئی ہلکا پھلکا سایہ، یہ رک گیا وہیں پر، اور اس نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں. لیٹا تھا تو نیند آ گئی. نیند آئی، جب یہ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ موجود نہیں ہے. اب بے چین ہو گیا، پریشان ہو کے ہر طرف دوڑ رہا ہے، اونٹ کہاں چلا گیا؟ نہ ادھر نہ ادھر، دور دور تک ریگستان ہے، اسے اپنا اونٹ نظر نہیں آ رہا. اب اس کے تصورات میں ساری باتیں آ رہی ہیں، کھانا تو اونٹ کے اوپر ہے، پانی تو اونٹ کے اوپر ہے، یہ ریگستان، یہ گرمی، یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، اگر تھوڑی دیر میرا اونٹ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. بہت دیر دوڑ دھوپ کرنے کے بعد آخر یہ وہیں آ کر لیٹ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا. کہا اس کی کیفیت کا اندازہ لگاؤ. دیکھیے میں نے عرض کیا قرآن ماحول میں گفتگو کرتا ہے کہ کس ماحول کا آدمی ہے، لہذا جس ماحول سے گفتگو ہو رہی ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، کیسا انتظار کرتا ہے، اس کو ذرا دیکھو. کہ اب وہ لیٹ گیا، انتظار کر رہا ہے اپنی موت کا کہ مجھے موت تو آنی ہے، اب کیا کروں. کہ پھر کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی، اور اب جو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے. کہ ذرا اندازہ کرو کہ اس کی خوشی کا کتنا عالم ہو، کیا عالم ہو. کہ جو خوشی اس وقت اسے اونٹ کے ملنے سے ہوئی اس کو 1000 سے ضرب دے دو، اللہ کو بندے کے واپس پلٹنے سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے. لہذا قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہم سنیں کہاں سے؟ اگر خطیب پڑھے تو اس کو اپنی مجلس کا خطرہ، اسے تو اپنی مجلس بچانی ہے. ہم خود قرآن تک جا نہیں پا رہے اس لیے کہ وقت نہیں ہے. کہیں ایصال ثواب کی مجلس بھی ہو، مجلس چیلوم بھی ہو، تو قرآن پڑھنے والے 6 7 10 مومنین، باقی کو یا قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا اتنی توفیق نہیں، یا اتنی صلاحیت نہیں، یا اتنا وقت نہیں. اچھا پڑھ بھی لیا تو بس پڑھنے تک ہی محدود ہے. قرآن پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، قرآن صرف ثواب دینے کے لیے تو نہیں آیا تھا. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر جتنے واقعات رکھے گئے وہ واقعات کے لیے نہیں بلکہ بتانے کے لیے کہ تمہیں قیامت تک جتنی بھی پریشانیاں آنے والی ہیں اگر ذرا قرآن پہ غور کر لو تو ہر پریشانی کا حل قرآن میں موجود ہے. جناب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں قرآن کے ذریعے سے اس رسی کو ڈھونڈ لوں گا. مگر قرآن پڑھے کون، قرآن تک آئے کون، مقصد کیا تھا؟ اور میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا نقشہ ہے جو پیغمبر نے کھینچ کے رکھ دیا. اس دور کا نقشہ کا عجیب ہوگا وہ دور، عجیب ہوگا وہ دور کہ جب عبادت کرنے والے بہت ہوں گے، عبادتیں بہت ہوں گی، کثرت ہوگی عبادت کرنے والوں کی، لیکن عبادت کی روح نکل چکی ہوگی. کیسے ان باتوں کو پہنچایا جائے اور کیسے بتایا جائے کہ مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی مگر بندوں کی ہدایت کرنے والوں سے، ہدایتوں سے مسجدیں خالی ہوں گی. کون کہے، کون بلائے، کون بتائے، کون سا انسٹیٹیوشن بچا، کون سی بات رہ گئی، کیسے پتا چلے؟ لہذا خالی ہوں گی. پیغمبر نقشے کھینچ کر رکھ رہے ہیں. کہا عجیب ہوگا یا رسول اللہ، ایسا ہوگا؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوگا. کہا اتنی، اب پھر مثال دی نبی نے، کہ مسجدیں ایسی چھلک رہی ہوں گی نمازیوں سے کہ کھوے سے کھوا چھل رہا ہوگا لیکن سجدے کے اندر سوچ رہا ہوگا اس برابر والے سے انتقام کیسے لینا ہے. جسم اتنے قریب ہوں گے مگر نفرتیں، محبتیں ختم، ایک دوسرے سے عداوت، دشمنی. اب سجدہ مومن کی معراج ہے، جب معراج میں انتقام لینے کو سوچ رہا ہو، یہاں بھی انتقام کا وہ عالم ہوگا کہ اس وقت، یعنی اس دور کی تصویریں ہیں جو نبی کریم نے کھینچ کے رکھ دیں، کہ اس وقت انتظار کرنا اور دیکھنا کیا ہوگا اس وقت. کہ تمہارا عالم اس وقت یہ ہو جائے گا، عالم اس وقت یہ ہو جائے گا کہ تمہارے دشمن تمہیں مٹانے کے لیے ایسے متحد ہو جائیں گے. اب عجیب تشبیہ ہے
ایسے جمع ہو جائیں گے اور ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہیں مٹانے کے لیے، ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے لذیذ غذاؤں کے دسترخوان پہ مہمان کو دعوت دی جاتی ہے۔ آئیے اب مہمان آپ میں، ارے یہ لیجئے نا آپ، یہ لیگ پیس یہ آپ کے لیے، نہیں یہ والا کھائیے یہ زیادہ لذیذ ہے۔ کہا اس طرح، تو ڈر گیا صاحب اور گھبرا کے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت کم، بہت ہوگی، تعداد بہت ہوگی، مگر وہ وہن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہن، علماء تشریف فرمائے، کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ کہا دو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی حد سے زیادہ محبت اور موت سے کراہیت۔ لہذا دشمنوں کے دلوں سے ان کا رعب نکل جائے گا، ہوں گے بہت مگر کیسے ہوں گے؟ اب پھر تشبیہ دی کہ جیسے سمندر پہ آیا ہوا جھاگ ہوتا ہے، دیکھو تو بہت ہے، اٹھاؤ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ یہ ہوگی ان کی کیفیت، یہ ہوگا عالم۔ تو وہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت مٹانے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ مگر میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں، دوسروں پر تنقید کرنے اور انگلی اٹھانے سے پہلے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، ارے صاحب کیا کریں، مغربی ممالک ہمارے دشمن ہو گئے، اسرائیل دشمن ہے، امریکہ دشمن ہے، یہودی دشمن ہے، عیسائی دشمن ہے، غیر مسلم دشمن ہے، وہ سب دشمن ہیں۔ مگر میں دست ادب جوڑ کے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، وہ دشمن ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بیٹا باپ کا نافرمان ہے، کیا یہ بھی انہی کی دشمنی ہے؟ ایک بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، کیا یہ بھی انہی کی دشمنی ہے؟ جس ہاتھ سے حرام لے رہا ہے اسی سے حلال لے رہا ہے، کیا یہ بھی انہی کی دشمنی ہے؟ لہذا اپنے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہن میں مبتلا ہو جائیں گے، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو چیزیں پیدا ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اب ان کو مٹا دو، اب ان کے اندر کچھ نہیں باقی رہ گیا، اب ختم کرنا ان کو بہت آسان، اب آسان۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ بتاؤ کیا اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کتنی کرتا ہے؟ بے پناہ کرتا ہے۔ اب فوراً دوسرا سوال کہ اگر اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے تو یہ بتاؤ کیا اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے؟ کہ بے شک قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کی رضا کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ کہ جب وہ، اب سنیے، 2 + 2 نتیجہ نکالا جا رہا ہے، کہ جب وہ محبت کرتا ہے بندوں سے اور قدرت بھی رکھتا ہے، تو پھر دنیا میں بیماری کیوں ہے، غربت کیوں ہے، زلزلہ کیوں ہے، سیلاب کیوں ہے، ظلم کیوں ہے، بھوک سے بچے مرے کیوں جا رہے ہیں، وبائیں کیوں آتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جہاں آ کے نوجوان خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی، میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان گمراہ ہو کر اسلام چھوڑ کر یا دہریے ہو گئے یا انہوں نے کرسچینٹی اختیار کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سوال پر ایسا لا کر پورا ماحول بنا کر اور پھر کہا جاتا ہے بتاؤ اگر اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر فوراً کہا جاتا ہے دیکھو یہ ہے اللہ، تمہارا اللہ، یہ تمہارا خدا، مسلمانوں کا خدا، جس نے بندوں کو خلق کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا بے سہارے، اور اس کے بعد اس نے اعلان بھی کر دیا جہنم میں ڈالے گا، سزائیں دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور یہ ہے ہمارا خدا جو خود سولی چڑھ گیا تاکہ ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ اپنی جان دے کر ادا کر دے۔ بتاؤ بہتر خدا کس کا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثریت نوجوانوں کی وہ بہک رہی ہے۔ اب وہ بہک کیوں رہی ہے یہ اور سن لیجئے، میں نے بہت تھکایا آپ کو مگر یہ اور سن لیجئے۔ وہ بہک اس لیے رہی ہے کہ اس کے پاس جو کلمہ ہے، اس کے پاس جو اسلام ہے، وہ اسے باپ سے ورثے میں ملا ہے۔ وہ اسلام ایمان سے خالی ہے، لہذا خالی جسم ہے، روح نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا تو اس کا فوراً جواب حاضر کر دیا جاتا، کیونکہ شعور ہوتا تو قرآن تک آتا، قرآن تک آتا تو قرآن اس کا جواب بتاتا۔ سب سے پہلے قرآن پکار کے کہتا
کہ یہ ساری باتیں بعد میں، پہلے یہ بتا، جو بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی کہ کس طرح سے سب زندگی گزار رہے ہیں. کہ ایک مفکر نے اپنی بات بیان کی کہ میں نے ایک جوان سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا. کرسچن جوان تھا اور اس نے کہا کیا زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے؟ اور کئی دن بعد پھر جب اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں نے آج تک جو بات سوچی نہیں تھی وہ آپ نے اس میں مجھے مبتلا کر دیا. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ زندگی کس لیے کہ زبان کی لذتیں ہیں، خواہشات کو پورا کرنا ہے، نفس کی جتنی باتیں ہیں ان کو ماننا ہے، اور اس طرح زندگی، یہ زندگی کا مقصد بھی کوئی ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے وہ قرآن کریم بتا رہا ہے. پہلی بات تو یہ بتائی کہ یہ سمجھ لو یہ دنیا ہم نے عبث پیدا نہیں کی. یہ ایسے ہی نہیں کہ دنیا ویسے ہی پیدا کر دی. کیوں پیدا کی؟ اگر یہ کیوں سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا غربت کیوں ہے، ظلم کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، بیماری کیوں ہے، زلزلے کیوں ہیں، آزمائشیں کیوں ہیں. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کیوں ہم نے یہ دنیا پیدا کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی کہ دیکھ سکیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی ہم دیکھ سکیں کہ تم میں اچھا کون ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم زمین پہ اچھے بن کے رہتے ہو کہ نہیں رہتے، اسی لیے تمہیں آزمائشوں میں ڈالا ہے. میں بات ذہنوں کو اور قریب لانے کے لیے عرض کر دوں، ایک استاد ہے اپنے شاگردوں پر جان چھڑکتا ہے، اپنی جان کھپائے دے رہا ہے، اتنی محنت سے ان کو پڑھاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے سال بھر گزر گیا، اب میں تمہارا امتحان لینے والا ہوں. جیسے ہی امتحان کی بات آتی ہے، نوجوانوں کی بھوک ختم ہو گئی، اب راتیں بے خوابی میں گزر رہی ہیں، اب پریشان ہیں. کہا بھائی اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا امتحان ہونے والا ہے، امتحان ہونے والا ہے. میں نے کہا کیا تمہارا استاد تم سے محبت نہیں کرتا؟ کہا محبت تو بہت کرتا ہے. میں نے کہا کیا اس کے اندر یہ طاقت نہیں، قدرت نہیں ہے کہ وہ تم کو پاس کر دے؟ کہا قلم تو اسی کے ہاتھ میں ہے، نمبر اسی کو دینے ہیں. تو میں نے کہا چلو تمہارے استاد کے پاس چلتے ہیں. میں نے کہا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا بے پناہ کرتا ہوں. قدرت ہے؟ کہا ہاں مجھے کو نتیجہ دینا ہے. میں نے کہا جب آپ محبت کرتے ہیں تو کیوں ان کی راتوں کو بے خواب کر دیا، کیوں ان کو بے چین کر دیا، کیوں ان کے کھانا اور پینا ختم کرا دیا؟ ارے ان سے کہہ دیجئے میں تم سے محبت کرتا ہوں، جاؤ خالی کاپی چھوڑ کے چلے آنا، میں تمہیں یوں ہی پاس کر دوں گا. اس نے کہا خاموش ہو جائیے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے ان پر جتنی محنت کی ہے اب میں دنیا والوں کو دکھا سکوں کہ یہ کیسے اعلیٰ بن چکے ہیں. ارے یہی جواب تو اللہ کا بھی ہے. وہ محبت بھی کرتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، مگر دکھانا چاہتا ہے کہ ان بندوں میں کیسے کیسے بندے موجود ہیں. آزمائش کے لیے یہ دنیا ہے. لہذا کہا اچھے بننا. اچھے کیسے بنے؟ کہ تمہیں اچھا بننا ہے، اچھے امیر بننا، اچھے غریب بننا، اچھے باپ بننا، اچھے بیٹے بننا، اچھے پڑوسی بننا، اچھے انسان بننا، اچھے استاد بننا، اچھے شاگرد بننا. جب تم اچھے بن کے ہماری بارگاہ میں آؤ گے، ہماری جنت تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ جنت بنائی تمہارے لیے کہ تم آؤ اور یہاں پر داخل ہو جاؤ، تم آؤ اور یہاں پر رہو. تو اے معبود دنیا کیوں بنائی؟ خلق کرنے کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیتا، جو جہنمی تھے ان کو سیدھا جہنم میں ڈال دیتا. تیرے علم میں تو تھا. کہ اس بات کو بھی اسی استاد سے پوچھ لو. امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ جس سے زیادہ محبت ہے اس سے کہہ دیجیے تم فرسٹ، تم سیکنڈ، تم تھرڈ، تم پاس، تم 90%، تم 80%. استاد نے کہا اگر میں نے ایسا کر دیا تو پھر یہی سامنے آ کے کھڑے ہوں گے بغیر امتحان لیے مجھے 80% کیوں دیے، میں تو 90% کا مستحق تھا. آپ نے مجھے صرف پاس کر دیا، میں تو ان میں سب سے زیادہ لائق تھا. یہی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دنیا کیوں بنائی؟ تاکہ دیکھ سکیں کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. ارے وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، دیکھ سکے نہیں، تمہیں دکھا سکے کہ تم کیسے ہو. ہمیں نہیں دیکھنا، ہم تو جانتے ہیں، تمہیں دکھا سکیں کہ تم کیسے ہو، تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ میں کس لائق ہوں. اسی لیے اس دن زبانوں پہ مہر لگی ہوگی، اب زبانیں نہیں بول رہی، اب بندہ کھڑا ہوا ہے.
اس وقت بھی ہوں گے کچھ اکڑنے والے، اس وقت بھی ہوں گے کچھ جواب دینے والے. قرآن نے نقشے کھینچے. لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، سورہ حشر. علماء تشریف فرمان، اے میرے مالک مجھے اندھا بنا کے اٹھا دیا. میں تو بہت دیکھا کرتا تھا دنیا میں میں اتنا دیکھنے والا تھا، اور تو نے مجھے اندھا بنا کے محشور کیا. میں اندھا کیوں ہوں؟ ہے اس وقت جو جواب ہوگا، کاش کہ وہ جواب آج ہمیں پتہ چل جائے، قرآن سے قریب آ جائیں تو معلوم ہو جائے. کیا جواب آئے گا؟ بہت دیکھتا تھا معبود. ہاں بہت دیکھنے والے آج موجود ہیں. لوگ جاتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، کہنے لگے وہ زمین خرید لیجئے، سونے کے بھاؤ بکے گی، اس بزنس میں پیسہ لگا دیجئے، آنے والے وقت میں بہت منافع ہوگا. یعنی کتنے لوگ بڑا دیکھنے والے، لیکن وہی دیکھنے والے آج اندھے ہو کے کھڑے ہوئے. معبود ایسے کیوں اٹھایا؟ اندھا بنا کے ہمیں محشور کیا. بہت دیکھا کرتے تھے. کہاں دیکھتے تو بہت تھے، مگر جب ہماری نشانیاں تمہارے سامنے آ جاتی تھیں تو تم اندھے ہو جاتے تھے. وہاں تم نے ہمیں بھلا دیا، یہاں ہم نے تمہیں بھلا دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہاں بھی ہوں گے، اللہ موقع دے گا. اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ، بولو. نامہ اعمال سامنے آئے گا. نہیں یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. یا اللہ یہ میرا نامہ اعمال کہاں ہے؟ میں تو تہجد گزار تھا، اس میں نمازیں نظر نہیں آ رہی. میں نے تو حج پہ حج کیے تھے، اس میں تو ایک بھی حج نہیں ہے. میں تو ہر سال عمرے پہ جاتا تھا. دنیا والوں کی نظر میں اچھا کون ہے؟ صاحب وہ بڑے اچھے ہیں، تہجد گزار. مگر اس وقت یہ نقشے ہیں جو قرآن نے کھینچے ہیں، جو روایات کے اندر آئے ہیں. کھڑے ہوئے ہوں گے، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. یا اللہ یہ نامہ اعمال کس کا ہے؟ یہ سب کہاں چلے گئے؟ کہاں تہجد گزار تو تھا، مگر اپنے بھائی کا حق مار کے بیٹھ گیا تھا. حج تو نے بہت کیے تھے، لیکن حج کو تو نے ذریعہ تجارت بنا رکھا تھا. پھر نقشہ کھینچنا ہے پیغمبر کا. اس دور میں حج کے لیے جانے والے، یعنی آج کا نقشہ کا، حج کے لیے جانے والے کیوں حج کے لیے جائیں گے؟ امیر اس لیے جائے گا کہ سیر و تفریح کر سکے. متوسط طبقے کا آدمی اس لیے جائے گا کہ تجارت کر سکے. رہ گیا بیچارہ غریب. اب سب ایک سے نہیں ہے، 100% نہیں. نہ 100% امیر ایسے ہیں، نہ 100% غریب ایسے ہیں، نہ 100% درمیانی ایسے ہیں. لیکن اکثریت پہ بات کی جا رہی ہے کہ اکثریت کیسی ہوگی. امیر کیوں جائے گا؟ تفریح کے لیے. غریب کیوں جائے گا؟ متوسط کیوں جائے گا؟ تینوں کا بتا دیا. امیر تفریح کے لیے، متوسط تجارت کے لیے، اور غریب ریاکاری کے لیے. جب میں پلٹ کے آؤں تو مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکارا جائے. میں نہیں کہہ رہا، نبی فرمانے کہ یہ عالم ہو جائے ایسے. تو اب اے معبود اتنے حج کیے تھے، اتنے تہجد کیے، اتنے، کہا وہ کچھ نہیں، چونکہ تم نے اس کا حق مارا تھا آج ادا کرو. آج تو جیب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا نہیں تھا کہ وہیں ادا کر دیتے؟ کہا واپس پلٹاتے مجھے دنیا میں، اب صحیح کر کے آ جاؤں. کلا، ہرگز نہیں. اب نہیں، اب تو وقت گزر چکا. تو اب وہ تو کہہ رہے نہیں میں تو لوں گا. معبود مجھے تو چاہیے. وہاں میں نے صبر کر لیا، کمزور تھا، تیری عدالت پہ بھروسہ کر کے وہاں صبر کیا. آج تیری عدالت میں کھڑا ہوا ہوں، آج تو کچھ نہیں ہے. اچھا دیکھو اس کے پاس کیا ہے. کہ اتنی نمازیں ہیں، اتنے حج ہیں، منتقل کرو. اس کے حج اس کو دے دو، اس کی نمازیں اس کو دے دو، اس کے روزے اس کو دے دو. لیجئے، اکاؤنٹ خالی ہو گیا، سب چلا گیا. مگر ابھی بھی پلہ اسی کا بھاری ہے، ابھی تو مالک نہیں ہوا. اچھا سب چلا گیا، یا اللہ اب اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے. اچھا ادھر دیکھو، اس کے گناہ دیکھو، اس کا جھوٹ ادھر منتقل کرو. کیا اس نے، برابر ہونا ہے کام.
تو اس وقت سب کھڑے ہوں گے، خیر میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سلوات پڑھیں مل کے تو بات آگے بڑھے۔ تو کئی اس کائنات میں اس بات کو یاد دلانے کے لیے کہ تم آخرت کو فراموش نہ کر دو، ہم نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، ہم نے ائمہ کا سلسلہ رکھا، اور تم غافل نہ رہ جاؤ۔ ہم نے انہیں بھیجا، تمہیں کیا بنا کے بھیجا تھا؟ تمہیں بھیجا تھا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ بہترین رنگ ہے، اس رنگ میں ڈھلنے کے لیے، یعنی تمہیں اللہ کے صفات کا مظہر بننا تھا، بنے رہو اس کے لیے ہم نے ان کو بھیجا جو ہماری صفات کے مظہر تھے۔ لہذا ان ہستیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا کہ جن کا نام بھی اپنے ناموں سے مشتق کیا۔ وہ محمود تھا، انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات تھا، انہیں فاطمہ بنایا، وہ محسن تھا، انہیں حسن بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین بنایا، وہ معبود تھا، انہیں زین العابدین بنایا، وہ باقر العلوم تھا، انہیں محمد باقر بنایا، وہ صادق الوعد تھا، انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا، انہیں موسیٰ کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی، انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا، انہیں محمد تقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا، انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود نظروں سے غائب تھا، لہٰذا آخری کو غیبت کے پردے ہوئے۔ کہا یہ تمہیں بتائیں گے ایک سلسلہ کہ تم بھول نہ جاؤ، وہ ان انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ہے، یہ تمہیں وحی کے علم سے متعارف کرائیں گے، اور دوسرا کہ تم فراموش نہ کر دو وہ مشاہدات کائنات، ایک طرف وحی، ایک طرف یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ تمہیں دے دیں، یہ ساری یہ 5 فیکلٹیز کیوں رکھی؟ وہی جو بات اس سے کہی جا رہی ہے، وہاں تو نے فراموش کر دیا، یہاں وہاں تو اندھا ہو گیا تھا، یہاں اندھا ہو کے تجھے محسوس کیا کہ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی کہ تمہارا ذہن قرآنی ذہن بن جائے، دیکھو قرآن کی آنکھ سے، سنو قرآن کے کان سے۔ اب آخرت کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب جب باہر نکلو، ایک مومن نکل رہا ہے باہر اور اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا پودا ہے جو اگا ہوا ہے، ایک عام آدمی کے لیے کوئی واقعہ نہیں ہے، وہ اس کو دیکھ کے آگے بڑھ جائے گا، لیکن ایک مومن آگے بڑھ نہیں سکتا، یہیں پہ رک جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے تربیت کی۔ پیغمبر کے ساتھ ابو جہل آیا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہاتھ آگے بڑھایا، ہڈی، ایک انسانی ہڈی، اس ہڈی کو ایسے ایسے کر کے مسلا، اور اس کے بعد پھونک مار کے ہوا میں اڑا دیا، کہا بتاؤ اس کو کیسے تمہارا پروردگار دوبارہ زندہ کرے گا، اسے کیسے زندہ کرے گا؟ بس جب یہ پوچھا کیسے زندہ کرے گا، اب قرآن کریم نے واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ موقع نہیں ہے مجھے اتنا زیادہ وہاں تک لے جانا ہے، بس روک رہا ہوں گفتگو کو ایک مرحلے تک لا کر، واقعات بیان کیے، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں طاؤوس یمانی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا میرے کچھ سوالات ہیں۔ طاؤوس کہا مولا یہ بتائیے، بہت سارے سوالات کیے، اس میں کا ایک سوال یہ بتائیے وہ کون سے 2 بھائی تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ انتقال ہوا، مگر جب مرے تو ایک 50 سال کا تھا، دوسرا 150 سال کا تھا؟ یہ جواب ہے اس کا جس نے ہڈی کو اڑا کے کہا تھا کہ کہاں کیسے دوبارہ زندہ کرو، اس کا جواب قرآن نے اس واقعے میں دیا کہ جناب عزیز اور جناب عزیر یہ ہیں 2 بھائی، دونوں ایک ساتھ، دونوں کی ولادت ہوئی، 30 سال کی عمر تھی، جناب عزیر خچر پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا کتنے جانور، کتنے لوگ ہیں جو مرے پڑے ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، چھتیں الٹی ہوئی ہیں، اور ان کے گوشت کو درندے کھا رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں، بس ایک مرتبہ کا پالنے والے ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ بیٹھے تھے سستانے کے لیے، ہاتھ میں روٹی تھی، روٹی کے اوپر انگور کا
سرکہ ڈالا ہوا تھا، ابھی جذب نہیں ہوا تھا روٹی کے اندر، کھانے کا ڈبہ کھلا ہوا سامنے رکھا تھا، خچر کو سامنے باندھا ہوا تھا، سوال کر لیا ان کو کیسے زندہ کرے گا معبود؟ بس اسی وقت اللہ نے ان کو موت دے دی۔ 100 سال گزر گئے، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ کم لبستہ، کتنا لیٹے رہے، کتنا سوتے رہے؟ کل لبست یومن او بعض یومن، ایک دن۔ پھر دیکھا کہ نہیں، ابھی بھی روٹی گرم ہے، ابھی تک وہ قطرے جذب نہیں ہوئے ہیں روٹی کے اندر، کھانے کے برتن سے ابھی بھاپ اٹھ رہی ہے، پانی ابھی تک ٹھنڈا ہے۔ تو فوراً کا نہیں، ایک دن نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ، شاید کچھ سیکنڈ، ابھی سویا تھا فوراً آنکھ کھل گئی ہاتھ میں۔ کہا 100 سال تک تم مردہ تھے، 100 سال۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ 100 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 100 سال میں کتنے موسم بدلے، کتنی آندھیاں چلیں، کتنے تغیرات آئے، سب آ کے گزر گیا۔ بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، طوفان بھی آئے ہوں گے، مگر کھانا اب بھی گرم ہے، بھاپ اب بھی اٹھ رہی ہے۔ یہ پیغام تھا کہ جو 100 سال گزرنے کے بعد، اتنے موسموں کی تبدیلی کے بعد کھانے کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب نہ پوچھنا کہ فاطمہ کا بیٹا پردہ احمد میں زندہ کیسے ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ جواب تھا اس کو جس نے یہ کہا زندہ کیسے، یہ تو گئی ہڈی، یہ بھورا چورا ہو گیا، اس کا پاؤڈر اڑ گیا ہوا میں، اب کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے جواب میں یہ واقعہ قرآن کے اندر رکھا کہ دیکھو، اور پھر کہا تم ابھی تک اسی پہ حیرت سے دیکھ رہے ہو کہ ہاتھ میں یہ گرم کیسے، یہ پانی ٹھنڈا کیسے، اور یہ بھاپ کیسے اٹھ رہی ہے؟ ذرا اپنے خچر کو دیکھو۔ اب جو دیکھا وہ صرف ہڈیاں بوسیدہ کچھ پڑی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی۔ کیا تم نے سوال کیا تھا؟ دیکھو ہم کیسے زندہ کریں گے۔ بس حکم خدا ہوا، ہڈیاں جمع ہوئی، ڈھانچہ تیار ہوا، گوشت آیا، کھال بنی، خچر بن کے کھڑا ہو گیا جیسا پہلے تھا، اور اس نے اپنی آواز میں خدا کا شکر کیا اور اپنے نبی کو آواز دی۔ مگر ایک مجلسی نقطہ جو آپ نے سنا ہوگا، اب طبیعت ذرا ہلکی ہو جائے اس لیے کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ کھانا 100 سال گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی رہا جیسا تھا، مگر خچر 100 سال کے بعد بھی اٹھا تو خچر ہی تھا۔ یہ پیغام تھا کہ نبی کے پاس رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے پاس رہنے سے نہیں ہوتا۔ عمل کی دنیا۔ لہذا اب جواب، یہی جواب ہمیں دیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھ، تو میں نے ایک تو سلسلہ رکھا ان انبیاء و مرسلین کا جو تمہیں مسلسل یاد دلاتے رہیں گے تاکہ یہ یاد محو نہ ہونے پائے، اور دوسرے تمہیں یہ آنکھیں عطا کی، کس لیے؟ تاکہ نکلو، دیکھو وہ جو میدان محشر میں۔ اچھا، وہاں بھی جو کھڑے ہوئے ان میں پھر بات آ گئی، آپ بالکل ہی مایوس سے نہ ہو جائیں، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ کچھ تو وہ ہیں جو وہاں بھی کہہ رہے ہیں یہ کس کا نام ہے اعمال، یہ تو میرا نہیں ہے۔ اب دوسری طرف ایک مومن ہے، اس کے سامنے جب اس کا نام اعمال آیا، اس نے کہا معبود یہ کس کا نام اعمال ہے؟ یہ کہیں فرشتوں سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ یہ بدل تو نہیں گیا؟ اتنا ثواب، اتنا اجر، میں نے تو اتنی عبادتیں نہیں کی، میں تہجد گزار تو نہیں تھا، میں تو بس نماز پڑھ لیتا تھا وقت نکال کر، روزہ رکھ لیتا تھا، مگر میں نے سال بھر تو روزے نہیں رکھے۔ یہ سال بھر روزے رکھنے والوں کا نامہ اعمال، یہ میرا نامہ اعمال، وہ میرا نامہ اعمال ان سے وزنی نہیں، یہ بدل گیا ہے، کہ شاید میرا نہیں ہے، کہ یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے، یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے۔ کہ پھر یہ اتنا وزنی کیسے ہو گیا؟ اس میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟
نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن جنت میں شاید کوئی چھوٹا موٹا درجہ مل جاتا، مگر اتنا کہا یہ نام اعمال وزنی ہوا ہے اس خوشی سے جو تو نے اپنے مومن بھائی کے دل میں پیدا کی تھی۔ تو نے اپنے مومن بھائی کے دل کو جو خوش کیا تھا، یہ وہ ہے جس سے یہ نام اعمال اتنا وزنی ہو گیا۔ یعنی واضح طور پر اسلام کہہ رہا ہے، واضح طور پر بار بار دہرایا گیا اس بات کو، پڑھتے رہو تہجد، رکھتے رہو روزے، کرتے رہو حج، لیکن اگر اللہ کے بندوں سے محبت نہیں ہے تو کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ اگر بندوں کے حق کو مارا ہے، علماء تشریف فرمائے شہید کو بھی روک دیا جائے گا، رکو یہاں پر، پہلے جس کا قرضہ ادا نہیں کیا اس سے مل کر آؤ، جب وہ تم کو تب آگے بڑھ سکتے ہو۔ بات میں نے عرض کی ہے یا نہیں مجھے یاد نہیں، کیونکہ اتنی کثرت سے مجالس ہو رہی ہیں، لیکن بس بات ذہنوں میں نقش رہ جائے اس کے لیے عرض کر دوں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ بڑے عبادت گزار، مگر عجیب بات ہے 50 سال صف اول میں نماز پڑھنے والا جب بازار تجارت میں جاتا ہے تو اس کا اسلام مسجد ہی میں رہ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں میں بے ایمانی، ہاں کرتا ہوں، مگر میں نے اسپتال بھی تو بنوایا ہے، میں نے فلاں کام بھی تو کیا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے، غیروں کا خیال کر رہے ہیں اور گھر میں بھائی کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ نیکی مقصد اپنے بناتا ہے انسان زندگی میں، لہذا مقصد کا صاحب فلاں گھر ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے پہلے عرض کی ہے یہ بات یا نہیں، لیکن بات واقعہ یاد آ گیا تو پھر عرض کر دوں، سنا ہو تو دوبارہ ثواب کی نیت سے سن لیجئے۔ گھر کا صاحب مقصد بنایا اپنی زندگی کا، مجھے یہ والا گھر لینا ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے کسی بھی طرح، اور اس کے بعد پڑوسی کو اتنا ستایا کہ بالآخر اس نے کہا یہاں سے چھوڑ کے جانے میں ہی عافیت ہے۔ اب اس نے بھی قسم کھائی کہ سب کو دیں گے مگر تم کو نہ دیں گے، کہ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ مجھے دے گا نہیں، مگر میں نے جال ایسا بچھایا، میں نے جال ایسا بچھایا، جس کے پاس وہ جاتا تھا وہ اتنی کم قیمت لگاتا تھا کہ پھر لوٹ پھر کے میرے ہی پاس آنا پڑا، اور میں نے بھی مارکیٹ ویلیو سے بہت کم میں خرید لیا۔ اب فاتحانہ انداز دیکھیے، ایک ہے گناہ کرنا اور اس کے بعد پچھتانا، یہ پچھتاوا، کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، ہر ایک سے گناہ، لیکن وہی پھر معصوم کی روایت کہ دو لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے جن میں ایک بڑا اللہ والا تھا اور دوسرا فاسق و فاجر تھا، مسجد میں دونوں نے نماز پڑھی، مگر جب مسجد سے باہر نکلے تو فاسق و فاجر اللہ والا بن چکا تھا، اللہ والا فاسق و فاجر بن چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کس چیز سے؟ کہ اس لیے کہ وہ اللہ والا وہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو کنکھیوں سے سب کو دیکھ رہا تھا، ان کی نماز بھی کوئی نماز ہے، ان کا سجدہ بھی کوئی سجدہ ہے، ان کی عبادت بھی کوئی عبادت ہے، عبادت تو میری ہے جو 50 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ اور وہ فاسق و فاجر جو مسجد کے اندر آیا تھا، اس نے گڑ گڑا کے رو کے کہا میں کہاں جاؤں گا، کون ہے میرا، زندگی گزر گئی، کسی نے ہدایت نہ کی، مگر اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں، سنا ہے تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، وعدہ کر کے جاتا ہوں آج کے بعد تیری راہ پہ چلوں گا۔ کہا اس کے گناہوں کے آنسوؤں نے اس کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ مقرب بارگاہ الہی ہو گیا۔ کہا حاصل کریں گے، ہم لیں گے، اس کو لے لیا مکان۔ اب فاتحانہ انداز پر تو ایک ہے گناہ، دوسرا ہے گناہ کے اوپر ناز کرنا،
وہی دور ہے یہ. پیغمبر کہہ رہے ہیں گناہوں پہ ناز، بس ختم ہو گئی مجلس. مجھے احساس ہے کہ اس سے زیادہ آپ کے ذہنوں کو تھکانا اور آزمائش مقصود نہیں. ہو گیا ٹائم بھی. کہا کہ وہ دور وہ ہوگا کہ جب لوگ گناہوں پر ناز کریں گے، جب ایک باحجاب خاتون کو شرم محسوس ہو اور بے حیا معاشرے کے اندر گھومتے نظر آئیں، تب سمجھیے کہ ویلیو سسٹم بدل چکا ہے. اور جب ویلیو اسٹرکچر ختم ہو جائے پھر کچھ نہیں. کل کوئی شرابی اگر آ جاتا تھا تو گھر اپنے آتا تھا تو سب سے چھپ چھپ کر کے کوئی دیکھ نہ لے. اب بڑے فخر سے پوچھتے ہیں آپ ڈرنک نہیں کرتے؟ آرتھوڈاکس، فنڈامنٹلسٹ، بیکورڈ. دکھائیے کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ یہ باتیں، یہ دعوے، یہ چل رہا ہے سب، یہ سب چیزیں موجود ہیں. لہٰذا تو بس ختم ہوئی گفتگو. بات کو مکمل کر دوں. کام ہم نے حاصل کر لیا. آپ نے لے تو لیا مگر کیا گیا اس کے بدلے میں؟ کیسی شخصیت مجروح ہوئی اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں ہے. سنیے گا، مولا کا ایک چاہنے والا نکلا ہے گھوڑا خریدنے کے لیے. اس کا مقصد ہے بازار سے گھوڑا خریدنا. پہنچا، دیکھا بہت سے لوگ ہیں. ایک شخص کو دیکھا اپنا گھوڑا لیا سر جھکائے کھڑا. اس کے پاس آئے، بھائی گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا جی. کتنے کا ہے؟ 400 دینار. کہا 600 دینار کا بیچو گے؟ اس نے نگاہ اٹھائی. اب تک جو بازار میں آ رہا تھا، اس لیے کہ ہمارا رویہ یہی ہو چکا ہے، اپنی چیز بیچیں گے تو اس کی خرابی چھپا کر 10 اچھائیاں اس کے اندر بیان کر کے، اور دوسرے کی بہترین چیز کو اگر خریدنا ہے تو اس کے اندر 10 نقص نکال کر. اس نے بھی دیکھ لیا بازار ایسا ہے 400 سے زیادہ جائے گا نہیں. لہٰذا اس نے کہا 400. کہا کہ میں نے 400 کہا. کہا ہاں میں نے سنا 600 میں بیچتے ہو. کہ تمہیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ 600 دینار سے کم کا نہیں ہے. اس نے کہا آپ نے سچ کہا، ہے تو 600 دینار کا، لیکن جو کوئی آتا ہے کوئی نہ کوئی نقص نکال کے چلا جاتا ہے. لہٰذا مجبوراً 400 کا بیچ رہا ہوں. اس لیے کہ گھوڑے تو بہت ہیں مگر گھر میں روٹی نہیں ہے، بچوں پر فاقے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کم قیمت میں بیچنا پڑ رہا ہے. 600 دینار نکال کے دیے. کہا اس کو رکھو، گھوڑا میرا ہوا. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا جس پر میری گفتگو رک رہی ہے. کہ میں اپنے گھر سے گھوڑا خریدنے نکلا ہوں، کسی کی مجبوری خریدنے کے لیے نہیں نکلا. کسی کی مجبوری خریدنے کے لیے. یاد رکھیے یہ قرآن کا اصول ہے، یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں کہ اگر آج تم کسی کو مجبور کر کے اس سے کوئی چیز لے لوگے تو وقت انتقام لے گا. یہی وقت ایک دن تمہارے اوپر بھی آئے گا. کل تم سے بڑا ظالم کوئی آئے گا جو تمہیں مجبور کر دے گا کہ تم کسی قیمت پر بیچو. کب رکے گا یہ سلسلہ؟ جب آخرت یاد رہے گی. کب آخرت یاد رہے گی؟ اس کے لیے ایک یہ سلسلہ قرآن اور اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑو، اس سے وابستہ رہے. اور دوسرے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا، اپنے کانوں کو کھلا رکھنا. دیکھو ان سے مگر سب دیکھو. ایک مومن کا دیکھنا اور ہے، ایک عام انسان کا دیکھنا اور ہے. ایک مومن کی چاہت اور ہے، ایک عام انسان کی چاہت اور ہے. ایک عام انسان چاہتا ہے بس گھر مل جائے، بائی ہوک اور بائی کروک، بس سواری مل جائے عمدہ، چاہے اس کے لیے کتنوں کو دھوکہ دینا پڑے. مگر مومن کے لیے یہ سب چیزیں نعمت نہیں ہیں. مومن کے لیے کیا نعمت ہے؟ اب قرآن تربیت کر رہا ہے. مومن کی نعمت کا کچھ اور انداز ہے. مومن کے لیے کیا نعمت ہے؟ حیا والی آنکھ کا مل جانا نعمت ہے. ذکر کرنے والی زبان کا مل جانا نعمت ہے. اللہ کی معرفت رکھنے والے دل کا مل جانا نعمت ہے. اللہ سے ڈرنے والے نفس کا مل جانا نعمت ہے. اللہ کی راہ پر بڑھنے والے قدم کا مل جانا نعمت ہے. جب اس نعمت سے دنیا محروم ہو جائے تو پھر زلزلے آئیں، وبائیں آئیں، ظلم بڑھے، جنگیں ہوں، طوفان آئیں، پھر شکوہ نہ کرنا. اے موسیٰ کر دو خبر، جب ہم ناراض ہوتے ہیں بندوں سے بارشیں بے موسم برستی ہیں، زمین پہ زلزلے آتے ہیں،
اور ایسی وبائیں آتی ہیں کہ جن میں پورے خاندان، پوری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بتا دو یہ ہماری ناراضگی کی اور ہمارے خفا ہونے کی علامتیں ہیں۔ اللہ ناراض ہو جائے تو بندہ کہاں جائے؟ اللہ ناراض ہو جائے تو بندہ کہاں جائے؟ لہٰذا پلٹنے کی ضرورت ہے، واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا آپ بھی توجہ کیجئے۔ اگر میں اپنی مجلس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کون واہ واہ کرتا ہے، کون پسند کرتا ہے، کون اگلی مرتبہ بلائے گا یا نہیں بلائے گا، تو آپ کو بھی اتنی توجہ تو کرنی چاہیے کہ کل کم سے کم گھر جا کے لیٹ کے اتنا سوچیں کہ میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، am I really convinced that Quran is the book of Allah? Am I really convinced that پیغمبر is the messenger of Allah؟ یہ ساری باتیں یعنی صرف زبان سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا واقعی؟ اس لیے کہ اگر عقیدہ آخرت کمزور ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ دربار ابن زیاد میں پسر سعد کھڑا ہوا ہے اور ابن زیاد کہتا ہے تجھے فوجوں کی قیادت کرنی ہے۔ کن فوجوں کی؟ جو قتل حسین کے لیے جائیں گی۔ اپنے بالوں کو نوچتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اپنے منہ پہ تماچے لگاتا ہے، میں اور قتل حسین؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس چلا جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، اس نے تو انکار کر دیا، یہ اگر اوروں کو پتہ چلا کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ مت، یہ واپس آئے گا۔ اور پھر رات کو سودا ہوتا ہے، پروانہ پہنچتا ہے، ملک رے چاہیے، ملک رے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگلے دن آتا ہے، میں نے بہت غور و فکر کر لیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا نعوذ باللہ کہ شریعت محمدی کی روح سے حسین واجب القتل ہے، نقل کفر نباشا، استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد تو کتنی دیر لگتی ہے ابن زیاد بننے میں، پسر سعد بننے میں، کتنا، کوئی دیر نہیں لگتی۔ ایمان کا مل جانا اور پھر ایمان کو سنبھال کے رکھنا۔ اس لیے دیکھیے وہ انسان پیر پھیلا کے سوتا ہے جس کے پاس کوئی خزانہ نہ ہو، اور جس کے پاس کچھ ہو وہ تو سوتے میں بھی چونکتا رہتا ہے کوئی لے نہ جائے۔ آج ہر طرف لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں جو ایمان کو لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، اور بچے گا اسی وقت کہ جب کربلا تک اپنے آپ کو لے آئے گی۔ اس لیے کہ کربلا بتائے گی کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ کربلا بتائے گی ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، مگر حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے؟ محبت اتنی ہے کہ شہادت علی اکبر سے پہلے جو آنکھیں روشن تھیں، علی اکبر کی شہادت کے بعد ان آنکھوں سے نور چلا گیا۔ کیا حسین کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے؟ محبت اتنی ہے کہ جو کمر سیدھی تھی شہادت عباس کے بعد وہ کمر جھک گئی۔ حسین کو اپنے علی اصغر سے محبت نہیں ہے، محبت اتنی ہے کہ جب سید سجاد کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تو سید سجاد نے اتنا کہا بابا جو بال سیاہ تھے وہ سفید کیسے ہو گئے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ لیکن یہ پیغام ہے، ہاں محبت بہت ہے، مگر جب ایمان کو ایک پلے میں رکھ کے دیکھا جائے تو اب ایمان وزنی، آخرت وزنی، اکبر کی جوانی ہلکی۔ لہذا سب کچھ اس راہ میں قربان، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب خیمے میں داخل ہوئے تو علم کیا تھا؟ سر سے لے کے پیر تک زخمی تھے۔ زخم کتنے تو جانتے ہیں؟ کسی نے بعد میں سید سجاد سے پوچھا مولا اتنا بتائیے کہ آپ کے بابا کو کتنے زخم لگے تھے؟ امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ جسم پہ اتنا حصہ بھی باقی نہ تھا جس پر کوئی ایک ایک زخم پہ کئی زخم تھے، ایک ایک تیر پہ کئی تیر، ایک ایک تلوار پہ کئی۔ اور جب زخموں، اللہ اکبر، اگر کسی کو ہلکا سا زخم کچھ لگ جائے اور خون بہنے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اسے پانی پلاؤ، اسے پانی پلاؤ۔ ارے اتنے زخم، کربلا کی گرمی۔ پھر امام بیان کر رہے ہیں
کہا کہ آپ کے بابا کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ کہا ایسی پیاس تھی کہ حسین کو زمین سے آسمان تک بس سارا عالم تاریک تھا، اور ایسے میں آقا کھڑے ہوئے تھے، اچھا زینب خدا حافظ، اچھا بہن الوداع۔ اور پھر عجیب فقرہ کہا، میں نے پہلے بھی شاید سنایا، عجیب فقرہ کہا، کیا کہا؟ زینب مجھے بھول نہ جانا، یہ زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھے، عجیب عالم تھا بی بی کا، جناب زینب کا عالم عجیب تھا۔ اور مقاتل میں لکھا، علماء کہتے ہیں اگر حسین اس وقت زینب سے رخصت ہو جاتے تو زینب زندہ نہ رہتی۔ کہہ کے چلی تھی نا، ابن عباس بھائی کو بہن سے جدا کر دینا چاہتے ہو، اگر میں حسین سے جدا ہوں گی تو مر جاؤں گی۔ لیکن کربلا میں عجیب عالم، اب جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، کسی طرح زینب کے دل کو قرار نہیں تھا۔ اب جو کیفیت دیکھی، ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیا اور کوئی دعا پڑھی، اور اس کے بعد ایک جملہ کا، زینب کربلا ہم نے فتح کر لی، کوفہ فتح کرنا تمہارا کام ہے، اے بہن اس قربانی کو آگے لے جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ زینب کربلا کے بعد زندہ نہ رہتی، حسین کے گلے پہ خنجر چلتا، زینب بھی دم توڑ دیتی، مگر یہ ذمہ داری کا احساس تھا، یہ ذمہ داری جو حسین نے دے دی، اس ذمہ داری نے زینب کو زندہ رکھا۔ اب کوئی بھی مشکل آ گئی، مگر جس زینب کو غش پہ غش آ رہے تھے، اب عجیب عالم تھا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، شمر نے سید کی زلفوں کو پکڑا ہوا تھا، اور بہن اپنا سینہ پکڑے ہوئے کبھی دائیں سے بائیں جاتی، بائیں سے دائیں آتی، کہتی واہ غربتا، آئے غربت، میرا ماجایا پیاسا ذبح ہو رہا، میرا بھائی پیاسا ذبح ہو رہا ہے، اے پسرے سعد، ارے چند قطرے پانی کو پلا دے۔ بس ایک مرتبہ اشارہ کیا، زینب واپس پلٹ جاؤ، زینب واپس پلٹی، مگر یہ منظر دیکھ کے بھی زینب کو غش نہیں آیا، بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھا، زینب کو غش نہیں آیا۔ ارے ایک منزل تو ایسی آئی کہ اب زینب کا سب سے بڑا امتحان تھا، جو حسین زینب کو تسلی دے رہا تھا، اب وہ آقا بھی تڑپ کے رہ گیا۔ جانتے ہیں وہ کون سا امتحان تھا؟ کہ جب ابن زیاد نے کہلایا، ابھی قافلے کو اندر نہ لانا، ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی سب کو بتا دو کوئی مرد اپنے گھر پہ نہ رہے، محمد کی بیٹیوں کا جلوس۔ ارے یہ وہ موقع تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جب حسین تڑپ گئے، جانتے کیا کیا حسین نے؟ کیا کیا؟ سر حسین نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی تاکہ لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ اے آقا، یہ تو حسین کا عالم تھا، اور ایک غیرت دار اور تھا، ایک غیرت دار اور تھا۔ جانتے وہ کون تھا؟ کسی نے سوال کیا، مولا یہ تو بتا دیجئے یہ گھوڑے کی گردن میں کس کا سر ہے جو سارے راستے ٹھوکرے کھاتا ہوا؟ کہ یہ میرا چچا عباس، یہ برداشت نہیں کر سکتا، زینب کا کھلا سر، سکینہ کے بدھے ہاتھ۔ بارہ الہ ان آوازوں پر رہ